الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من نيل المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الہجرہ. عمدۃ الطالب من نيل المعارف، اس کتاب کی تشریح ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کتاب المناسک میں ہے، یعنی کتاب الحج میں. اور آج آج جو ہے باب ہے فی المواقیت المکانیہ والزمانیہ، یعنی میقات کے تعلق سے انشاءاللہ آج بات ہوگی، اور اگر وقت ملا تو کچھ باتیں احرام کے تعلق سے بھی ہوں گی. تو میقات جو ہے اس کی جمع مواقیت ہے، اور یہ جو ہے ظرف ہوتا ہے، یعنی جو اس وزن پہ آتا ہے، مفعل یا مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے، اس کو ظرف کہتے ہیں. اور ظرف جو فعل ہوتا ہے اس فعل کے ہونے کی جگہ اور اس کا وقت بتاتا ہے. مثلا جیسے کہ مغرب، تو مغرب یعنی کہ غروب ہونے کی، یعنی فعل ہوتا ہے غروب ہونا، اس کے ہونے کی جگہ اور اس کے وقت کو اگر ہمیں بیان کرنا ہے تو ہم کہیں گے مغرب. تو مغرب سے مراد جگہ بھی ہوگی، یعنی جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اور مغرب سے مراد وقت بھی ہوگا، یعنی کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم مغرب کہتے ہیں. اور اسی طرح سے مثلا مسجد یعنی وہ جگہ جہاں پر سجدہ، یعنی وہ فعل ہوتا ہے سجدہ کرنے کا، اسے مسجد کہتے ہیں. یعنی وہ جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ. اسی سے معروف آج کل مسجد ہونے لگی. اور ایسا اس وزن پہ مفعل یا مفعول کے وزن پہ جو بھی چیز آئے گی، جو بھی اسم آئے گا، وہ جو ہے اس میں ظرف کہلاتا ہے. ظرف کہلاتا ہے جو کہ اس فعل کے ہونے کی جگہ اور اس فعل کے ہونے کے وقت کو بیان کرتا ہے. تو میقات سے مراد جو ہے جگہ اور وقت دونوں مراد ہیں، جگہ اور وقت دونوں مراد ہیں میقات سے. تو میقات دو قسم کے ہوتے ہیں، مکان کے اعتبار سے، یعنی کہ میقات مکانیہ اور میقات زمانیہ. میقات زمانیہ معروف ہیں، اور 3 مہینے معروف مشہور جس کے اندر حج کی نیت کی جاتی ہے. شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحج ہے. یہ 3 مہینے جو ہیں انہیں کہتے ہیں میقات المکانیہ. یعنی کوئی آدمی اگر ان 3 مہینے میں سے کبھی بھی حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا. یعنی مثلا حج تمتع کسی کو کرنا ہے، حج تمتع کرنے کا ابھی سب یہ سارا بیان بعد میں آئے گا. حج تمتع وہ ہے کہ جس میں آدمی پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھتا ہے، اس کے بعد میں اس سے جو ہے تحلل، یعنی کہ اس احرام سے باہر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں 8-9 تاریخ سے، تو پھر سے حج کے لیے احرام باندھتا ہے، پھر وہ حج کرتا ہے. یہ حج تمتع ہے. تو جو آدمی مثلا حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو احرام جو عمرے کا باندھے گا وہ ان 3 مہینوں میں سے ہی کبھی، مثلا کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے تو اب وہ حج تمتع اس سال نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ جو عمرہ ہے، یہ وہ جو مواقیت زمانیہ ہیں، جو 3 مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، اس میں اس نے عمرے کو نہیں کیا. تو اب کیونکہ عمرہ اس نے اس مہینوں میں نہیں کیا جو کہ حج والے جو مہینے ہیں، تو اب یہ آدمی حج تمتع اس سال نہیں کر سکتا. اب اسے حج قران کرنا پڑے گا، اگر کرنا چاہتا ہے تو حج تمتع نہیں کر سکتا. حج قران نہیں، حج افراد کرنا پڑے گا. تو وہی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو 3 مہینے جو ہیں معروف مہینے، وہ میقات زمانیہ ہیں کہ حج ان 3 مہینوں میں کیا جاتا سے مراد اس میں آدمی سفر کے لیے نکل سکتا ہے، مکہ پہنچ سکتا ہے حج کی تیاری سے. لیکن جب ذی الحج میں جو معروف تاریخیں ہیں 9، 10، 11، 12، 13، وہ جب دن آئیں گے تو اس کا پھر حج ہوگا. تو یہ 3 مہینے ہیں جسے میقات زمانیہ کہا جاتا ہے معروف. تو اور اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں میقات جو ہے مکانیہ، جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے. کہتے ہیں میقات اہل المدینہ ذو الحلیفہ. اب الگ الگ جگہ کے لوگوں کے میقات کے تعلق سے بات بیان کر رہے ہیں کہ کس جگہ کے انسان کے لیے جو میقات ہوگا وہ کیا ہوگا، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. تو میقات یہ جو ہے 5 ہیں، جو مکانیہ ہیں، جو مکان کے اعتبار سے ہے وہ 5 ہیں. اور یہ حدیث میں جو ہے آئے ہیں، ان کا ذکر حدیث میں آیا ہوا ہے، وہیں سے اس کو لیا گیا ہے کہ میقات اہل المدینہ ذو الحلیفہ. یہ جو اہل مدینہ ہیں ان کا میقات ذو الحلیفہ ہے، جو کہ ابیار علی کے نام سے بھی آج جانا جاتا ہے. ابیار علی تقریباً 400 کلومیٹر یہ مکہ سے اس کی دوری ہوگی. یہ ابیار علی ہے، ذو الحلیفہ ہے جو کہ میقات ہے
اہل مدینہ کا، یعنی کوئی آدمی مدینہ سے اگر مکہ کی طرف حج کرنے آتا ہے تو احرام وہ اس جگہ سے جو ہے نیت یہاں سے کرے گا، وہ ذوالحلیفہ سے۔ اس کے بعد وہ اہلی مصر والمغربی الجحفہ، اور جحفہ جو ہے یہ اہل شام اور ادھر سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جحفہ ہے، یہ جس کو کہ رابغ بھی کہا جاتا ہے، قرب رابغ، یعنی رابغ کے قریب ہے۔ آج کے وقت کا رابغ جو معروف ہے وہ اہل مصر اور مغرب والوں کے لیے میقات ہے۔ اس کے بعد ہے وہ اہل الیمنی یلملم، اہل یمن کے لیے یلملم ہے میقات۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ اہل نجد قرن، اور نجد اور جو طائف وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے قرن، یہ قرن جو ہے یہ میقات ہے۔ وہ اہل المشرقی ذات و عرق، اس کے بعد جو مشرق کے لوگ ہیں، عراق وغیرہ وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں، مشرق کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ذات و عرق یا عرق جو ہے یہ عقیق بھی اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے ان کا میقات ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، یعنی جو عقیق ہے اس میں اختلاف ہے کہ اختلاف اس مراد سے میقات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ کس نے اس کو بیان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ان لوگوں کے لیے میقات بیان کیا ہے، صرف اختلاف اس اعتبار سے، ویسے میقات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب مثلا جو لوگ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں رہتے ہیں، یا میقات اور مکہ کے بیچ میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو وہ آدمی اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا، وہ آدمی اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے آ سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، میقات جو ہے کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے، ایک کوئی نقطہ، ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ بس وہ اسی جگہ پر جا کر کے باندھنا پڑے گا، کوئی ایک خاص ایک پوائنٹ ہے۔ وہ میقات اصل میں ایک پوری حد ہے، ایک حد ہے، مثلا ایک اگر شہر ہے وہ میقات ہے، یا ایک گاؤں یا میقات ہے، تو اس دائرے میں، اس حد میں آدمی، یا اس لائن میں آدمی اس سے پہلے، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے آدمی جو ہے یا میقات پر پہنچ گیا، اس سے پہلے میقات پر پہنچ کر اگر احرام باندھتا ہے تو مسنون ہے، سنت یہی ہے کہ آدمی میقات پر پہنچ کر کے احرام میں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس سے پہلے احرام میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس سے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا حج صحیح ہوگا، بس یہ خلاف سنت ہوگا۔ میقات کے بعد احرام باندھنا یہ درست نہیں ہے، یعنی میقات سے تجاوز کرنا، اس کو کراس کر جانا اور اس کے بعد احرام باندھنا درست نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس آدمی کو واپس لوٹنا پڑے گا میقات پر، اور وہیں سے اس کو احرام باندھنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہیں چند باتیں تھیں اس تعلق سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، اور یہ جو میقات ہیں ان کے رہنے والوں کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو اس سے پاس ہوتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، ان اہل کے علاوہ، ان جگہ کے رہنے والوں کے علاوہ جو کوئی آدمی اگر اس سے ہو کر گزرتا ہے تو اس کے لیے میقات ہوگا۔ مثلا اگر ہندوستان سے کوئی جا رہا ہے، اس کی فلائٹ اگر یلملم کے اوپر سے فلائی کرتی ہے تو اس کا میقات یلملم ہو جائے گا، اکثر وہیں سے فلائی کر کے فلائٹ جاتی ہے، تو یہ ان کا میقات وہ مانا جائے گا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ کہتے ہیں ولا، اور یہ لوگ خاص طور سے جو ایروپلین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے میقات سے پہلے، کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ فلائٹ میں جا رہے ہیں اور حج کے بالکل قریب جا رہے ہیں، اور ان کا جو ارادہ ہے حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے، اس کا مطلب جاتے ہی ان لوگوں کو وہاں پر پہلے عمرہ کرنا پڑے گا۔ تو اب کیونکہ فلائٹ میں ہے اور تیزی سے میقات نکل جاتا ہے، تو ہر آدمی اگر فلائٹ میں اس طرح سے احرام باندھے گا تو جو ہے مطلب نہیں ہو پائے گا ممکن۔ تو ایسے لوگ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے، یعنی ان لوگوں کے لیے جواز ہے کہ وقت سے پہلے، میقات سے پہلے احرام باندھ کر کے بیٹھ کر کے نکلیں گے، اور جب فلائٹ اس مقام سے گزرے گی جو یہ میقات ہے اس پہ سے گزرے گی تو پائلٹ بتا دے گا، اس وقت یہ لوگ احرام، اب احرام ہوتا کیا، وہ بعد انشاءاللہ بات آئے گی، احرام سے مراد وہ کپڑا نہیں ہے جو آدمی پہنتا ہے، احرام سے مراد وہ نیت ہے نسک میں داخل ہونے کی، یعنی لبیک اللہم لبیک، یہ جو آدمی کہتا ہے اسے احرام اصل میں کہا جاتا ہے۔ تو آدمی یہ چیز یعنی تلبیہ، یہ جب اس میقات سے گزرے گا ایروپلین میں تو اس ٹائم پائلٹ بتا دے گا کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو پھر لوگ اس جگہ پر تلبیہ کہنا شروع کریں گے۔ ولا 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 يحل لمکلف تجاوز المیقات بلا احرام، وہی بات بیان کر رہے ہیں جو ابھی بیان کی ہے کہ ایک مکلف آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میقات کو کراس کر جائے بغیر احرام کے۔ اب یہ جو کراسنگ ہے یعنی تجاوز ہے، کچھ قسموں پر ہے۔ مثلا تجاوز وہ آدمی بھی کرتا ہے کہ جس آدمی کا مقصد مثلا کار میں آنا جانا ہے یا کوئی بزنس کے پرپز سے ان میقات سے اگر ہو کر گزرتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بار گزرے گا تو وہ وہاں پر احرام باندھے گا۔ یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکہ کا ہی ارادہ کر رہے ہیں کہ مکہ جانا ہے، یا جن کا ارادہ حج کرنے کا ہی ارادہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے کہ وہ آدمی
اگر میقات سے گزرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ آدمی بغیر احرام کے میقات کو تجاوز کرے، اس سے گزر جائے، اوور کراس کر جائے اس کو۔ اس آدمی کو لازماً میقات پر احرام میں داخل ہونا ہے۔ اگر اس کا ارادہ مکہ جانے کا ہے، حج وغیرہ کرنے کا ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یہ آدمی احرام کی حالت میں داخل ہو۔ پھر کہتے ہیں ومن حج من مکہ احرم منہا، اور جو آدمی مکہ سے ہی حج کرنے والے اہل مکہ، تو وہ لوگ جو احرام میں داخل ہوں گے وہ وہیں سے داخل ہو جائیں گے۔ وہ عمرتہ من الحل، اور ان کا عمرہ جو ہوگا یہ ہل سے ہوگا، یعنی کہ انہیں جو باؤنڈری ہے حرم کی اس سے باہر جا کر کے احرام باندھ کر کے پھر داخل ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب یہاں پر جو ذکر تھا پورا جو میقات مکانیہ ہے اس کا ذکر ہو گیا، اب یہاں پر میقات زمانیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ واشہر الحج شوال وذوالقعدہ وعشر من ذی الحجہ۔ اب یہ جو 3 معروف مہینے جس کا ذکر شروعات میں کیا تھا، جو 3 مہینے حج کے کون سے ہیں؟ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، اور پہلے 10 دن ذی الحجہ کے۔ اب اس میں بھی علماؤں کا کچھ اختلاف ہے کہ کیا یہ صرف پہلے 10 دن ہے یا پورا کا پورا مہینہ ہے ذی الحجہ کا، جس کو کہ ہم اشہر حج کہتے ہیں۔ تو اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ یہاں پر شیخ بیان کر رہے ہیں کہ شوال ہے، ذوالقعدہ پورا ہے، اور پہلے 10 دن حج کے، جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں وہ، یہ جو ہے میقات زمانیہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ یکرہ احرام قبل میقات، میقات سے پہلے مکروہ ہے، جیسا ہم نے بیان کیا اس سے پہلے بھی کہ کوئی آدمی میقات سے پہلے اگر احرام باندھ لیتا ہے یا تلبیہ کہہ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے مکروہ ہے، لیکن ضرورت کے وقت جیسے ہم نے بیان کیا ایروپلین وغیرہ میں ہے تو اس وقت آدمی کے لیے جائز ہے، کیونکہ جب کراہت آ جاتی ہے تو پھر تزیل یعنی کہ جب حاجت آ جاتی ہے تو تزیل الکراہت، تو کراہت چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس شخص کا احرام باندھنا اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایروپلین میں ہر آدمی کھڑے ہو اور اپنے تلبیہ بھی کہے اور احرام کو باندھتے۔ احرام کا باندھنا مطلب ان کپڑوں کو اختیار کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ہی فلائی کریں گے میقات پہ سے تو تلبیہ کہنا ایک الگ چیز۔ وَبِحَجٍّ قبل میقات وَبِحَجٍّ قبل اشہورہ وینعقد، اسی طرح سے یہ جو مہینے ہیں اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لینا حج کے لیے، وہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے، وہ بھی مکروہ ہے۔ وینعقد، اسی طرح سے اس کا انعقاد کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو ہے باب فی الاحرام، احرام کے تعلق سے باب ہے۔ اب احرام جو ہے اس کو احرام کہتے کس کو ہیں، اصل معنی احرام کا کیا ہے؟ تو اصل میں احرام جو ہے کیا یہ وہ کپڑا ہے جو ایک خاص کپڑا جسے خاص انداز میں آدمی پہنتا ہے، کیا وہ احرام ہے؟ وہ بھی احرام ہے، لیکن یہاں احرام سے مراد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہوا قولو کا، آپ کا کہنا ہے لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن و عمرتن، جس طرح کا بھی آپ حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اس حساب سے آپ اس کو، یہ جو نیت ہے آپ کی اس نسک کی نیت، یعنی مراد یہاں ہے الاحرام، یہ احرام کیا ہے؟ الدخول فی، نیت الدخول فی النسک، یہ نیت ہے نسک میں، یعنی حج کے مناسک میں داخل ہونے کی جو نیت ہے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا کہنا ہے وہ تلبیہ لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم حجن و عمرتن، یہ کہنا اسے احرام کہا جاتا ہے۔ وہ کپڑا تو اس کے بعد میں ایک طرح سے سمبولک ہے اس کا، کہ وہ ایک مناسک حج میں سے وہ بھی ہے کہ آدمی جب یہ احرام میں داخل ہو جائے، اسے احرام کہا کیوں جاتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ الْأُمُورُ كَانَتْ مُبَاحَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا الْإِحْرَامِ، اسے احرام، جسے مثلا تکبیرۃ الاحرام نماز کے لیے، ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے کیوں ہیں اس کو؟ اس تکبیر کو جو اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز سے پہلے، اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آدمی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، ہر وہ چیز جو اس تکبیرۃ الاحرام سے پہلے حلال اور مباح تھی اس کے لیے، مثلا بات کرنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اب اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ نہیں کر سکتا، نماز کی حالت میں نہ بات کر سکتا ہے، نہ بیجا موومنٹ یا حرکت، یا چل پھر نہیں سکتا ہے، کھا پی نہیں سکتا ہے، تو ہر مباح چیز اب اس کے لیے حرام ہو گئی، اسی لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ تلبیہ کہہ دینے کے بعد اب کئی چیزیں ہیں جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ محظورات الاحرام کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہے، ہر وہ چیز جو پہلے مباح تھی یا حلال تھی اس کے لیے اب وہ ہر چیز حرام ہو گئی، مثلا سلے ہوئے کپڑے پہننا، یا اسی طرح سے خوشبو لگانا، یا اسی طرح سے جو ہے جمع ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اصل احرام وہ ہے، یعنی وہ
وہ کوالٹی آپ کہہ سکتے ہیں وہ احرام ہے، اور اسی میں سے اس کپڑے کو اختیار کرنا جس کا ایک طریقہ ہے جس کا ذکر آئے گا، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو الاحرام کہتے ہیں الاحرام نیت النسکی، یعنی نیت الدخول فی النسکی، یعنی نسک میں حج میں داخل ہونے کی جو نیت ہے وہی احرام ہے اصلی طور پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور یہ جو نیت، یہ جو احرام ہے یہ مختلف ہے اس نیت سے جو کہ حج یا عمرہ کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ مثلا جب آدمی گھر سے نکلا ہے حج کرنے کے لیے تو وہی نیت ہے اس کی، وہ الگ چیز ہے، اور احرام الگ چیز ہے۔ اس نیت کے بعد بھی احرام یعنی تلبیہ یہ واجبات میں سے ہے حج کے، بلکہ رکن میں سے ہے۔ یہ احرام جو ہے حج کے رکن میں سے، جو تلبیہ ہے یا احرام ہے یہ حج کے رکن میں سے ہے۔ تو وہ اس نیت کے باوجود اس احرام کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو تلبیہ ہے اور اس کے بعد میں جو چیزیں بعد میں آتی ہیں وہ سب کا سب، تو وہ نیت الگ ہے اور احرام الگ ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں سنہ لمرید ہی، یعنی لمرید الاحرامی، جو احرام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے مسنون چیزیں کیا ہیں، اب اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ احرام کا ارادہ کرنے والے کے لیے مسنون چیزیں کیا ہیں۔ کہتے ہیں سنہ لمرید ہے غسل، اس کے لیے غسل مسنون ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا، اس کے بعد آپ احرام میں داخل ہوئے، تو یہ مسنون ہے۔ اسی طرح سے یا او تیمم لعذر، یا کوئی عذر ہے پانی موجود نہیں ہے، یا کوئی اور عذر ہے جس کے تعلق سے ہم تیمم کے، یعنی جب ہم طہارت کے کتاب طہارت میں تھے تو وہاں پر ذکر کیا تھا کس کس آدمی کے لیے تیمم ہے، تو اگر غسل نہیں کر سکتا تو یہ آدمی تیمم کرے گا، یہ مسنون ہے۔ وہ تنزف، اسی طرح سے تنزف اپنے آپ کو صاف کرنا، یعنی ازالت النجاسہ، گندگی ہے اس چیز کو صاف کرنا۔ اسی طرح سے زیر ناف کے بال ہیں، بغل کے بال ہیں، یا اور کہیں کے بال ہیں جن کا صاف کرنا ضروری ہے تو آدمی اس کو صاف کرے گا۔ نظافت تنظف جو ہے یہ بھی مسنون ہے۔ اس پر بہرحال کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ مباح چیز ہے، اس پر دلیل کوئی موجود نہیں ہے، لیکن ایک عام حکم کے تحت کہ مناسب نہیں ہے ایک آدمی کے لیے کہ کتنے بڑے فریضے کو انجام دینے جا رہا ہے اور ایسی حالت میں جائے کہ تنظف کی حالت میں نہیں ہے، صاف صفائی نہیں ہے، زیر ناف کے بال بڑے ہو گئے، بغل کے بال بڑے ہو رہے ہیں، بدبو مار رہا ہے آدمی، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جس طرح سے عام وقت میں اس چیز کی اتنی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اسے فطرت میں سے بیان کیا ہے، تو پھر خاص طور سے جب حج کا موقع ہے تو یہ تو اور زیادہ عاقد ہو جاتا ہے کہ آدمی تنظف اور صفائی اور نظافت کے ساتھ جائے، تو اس اعتبار سے اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ مسنون ہے۔ بہرحال اس تعلق سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ خاص طور سے اسے بیان کیا ہو کہ تنزف جو ہے مسنون ہے، لیکن یہ ایک عادتاً اور ایک عقل کو ایک معقول سی بات ہے کہ یہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تطیب، اسی طرح سے خوشبو لگانا۔ اب یہ خوشبو لگانے کا جو معاملہ ہے یہ بدن پر خوشبو لگانا ہے، جو کپڑا ہے، جو کلوتھس ہیں، جو احرام آدمی جو باندھتا ہے جسے کہتے ہیں کپڑا جو ہے پہنتا ہے، اس پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی، یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے کہ آدمی کپڑے پر جو ہے خوشبو لگائے۔ ہاں بدن پر جو ہے احرام سے پہلے بدن پر اگر خوشبو لگاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ مسنون ہے اور اس کے تعلق سے واضح نص موجود ہے، لیکن یہ ایسا ہو کہ خوشبو جو لگے اس کو پوری طرح سے ایبزارب کر لے بدن، اس طرح سے گھس کے اس کو اچھے لگانا چاہیے، چاہے چہرے پہ ہو، بال پہ ہو، بدن پہ ہو، ہاتھوں پہ ہو، اس کو لگا لیں، سینے پر خوشبو کو لگانا ہے لگا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی اس کے ٹریسز نہ رہ جائیں کہ جو جرم ہے، جرم سے مراد کوئی ٹریسز ایسے کہ وہ احرام پہننے سے وہ اس پر ٹرانسفر ہو جائے، ایسا نہ ہو، پوری طرح سے ایبزارب ہو جائے خوشبو اپنے اندر، اس طرح سے اس کو یعنی تطیب کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے تاکہ جو کپڑا ہے اس کپڑے پر یہ خوشبو نہ لگے۔ اب اگر لگ جائے کسی کے کپڑوں پر تو پھر اس آدمی کو اسے نکالنا نہیں ہے، اس کپڑے کو نکالنا نہیں، اور اگر نکال دیا تو پھر دھو کے ہی پہنے گا، جو ہے یہی خوشبو والا کپڑا واپس نہیں پہن سکتا اگر نکال دیا، یا یہ نہیں کر سکتا کہ آلریڈی خوشبو والا دوسرا کپڑا ہے اس کو پہن لے۔ ہر صورت میں کپڑا ایسا پہنے گا جس پر کی خوشبو نہ لگی ہو، اور اگر لگ گئی ہے تو اسے اتارے گا نہیں، پھر اس کو رگا رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تجرد من مخیط، اسی طرح سے تجرد من مخیط یہ تو یعنی واجب ہے، یعنی آدمی کو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے، وہ کپڑے جو کہ بالکل اس کی باڈی کے حساب سے بنائے گئے ہوں ویسے کپڑے آدمی حج میں نہیں پہنے گا، یہ تو واجب ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ مسنون ہے؟ اصل میں مسنون یہاں جس لحاظ سے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسے احرام سے پہلے، یعنی احرام تلبیہ کہنے سے پہلے پہننا یہ مسنون ہے۔ ویسے تو اس کو تجرد من مخیط یہ واجب ہے، لیکن اگر کب واجب ہے؟ احرام کے بعد، لیکن احرام سے پہلے اگر کوئی آدمی
اس طرح کے کپڑے پہلے ہی پہن لیتا ہے، یعنی کہ جو سلے ہوئے نہ ہو، اسٹچ نہ ہو، اس کی باڈی کے حساب سے جس کی اسٹیچنگ نہ کی گئی ہو، احرام سے پہلے اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو یہ مسنون ہے، یعنی احرام سے پہلے یہ کر لیتے ہیں مسنون اس کے لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فی ازارن و ردائن اب یدینی نظیفینی، اسی طرح سے جو ہے سفید کپڑوں کا ہونا اور صاف کپڑوں کا ہونا یہ بھی مسنون ہے، اور اگر کسی کے پاس صاف کپڑے نہیں ہیں یعنی سفید کپڑے نہیں ہیں تو وہ آدمی کوئی اور رنگ کے بھی پہن سکتا ہے، ایسا کوئی قید نہیں ہے کہ سفید ہی کپڑے ہونے چاہیے، لیکن یہ مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقے کے حساب سے جو ہے مسنون ہے کہ آپ کو سفید کلر اور سفید کپڑے آپ پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میں احرام عقیب صلاتی، احرام کو نماز کے بعد پہننا یہ بھی مسنون بیان کیا، حالانکہ یہ جو ہے اصل میں سنت نہیں ہے احرام کی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ آئے تھے تو آپ نے صلاۃ ظہر کی نماز کے بعد احرام پہنا تھا، تو یہ وہاں سے دلیل لیتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد، لیکن خاص طور سے یا کوئی آدمی ہے اگر ایسے وقت میں داخل ہو رہا ہے میقات پر پہنچ رہا ہے کہ جو یعنی کہ وہ وقت ہے جس پر نماز نہیں پڑھی جاتی، تو پھر نماز پڑھ کے آدمی نہیں پہنے گا احرام کو، پھر ویسے ہی پہن لے گا، یا مثلا ایسے وقت داخل ہو رہا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہے تو صلاۃ الضحیٰ پڑھے گا اور پھر وہ جو ہے احرام پہن لے گا، یا جو فریضہ نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، اس وقت میں داخل ہو رہا ہے میقات پہ تو وہ پڑھے گا اور پہن لے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور سے نماز پڑھ کر کے نہیں پہنے گا احرام کو، اگر وقت ہے اس وقت میں اور نماز پڑھ کے پہننے کا موقع ملتا ہے تو پہن لے گا۔ اسی طرح سے وہ نیت ہو شرط، اسی طرح سے نیت، ہر عبادت میں نیت ضروری ہے اور شرط ہوتی ہے نیت عبادت کے صحیح ہونے کی، اسی طرح سے احرام کے لیے بھی جو نیت ہے وہ شرط ہے، اس کے بنا یہ درست ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ، احرام کے وقت کہتے ہیں اللہم انی ارید نسک کذا فیسرہ لی وتقبلہ منی وان حبسنی حابس فمہلی حیث حبستنی، یہ اسے کہتے ہیں اشتراط، اسے اشتراط کہا جاتا ہے، یعنی وان حبسنی حابس فمہلی حیث حبستنی، اسے اشتراط کہا جاتا ہے۔ یہ اشتراط کس لیے؟ اصل میں اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے غیر قادر ہو جاؤں، حابس ہو جاؤں، کہ کوئی میں نے مسلط ہو جائے مجھ پر جو مجھے یعنی کہ مجھے روک دے کہ میں حج کے مناسک کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤں یا غیر قادر ہو جاؤں اسے کرنے سے، تو یہ اس کی اشتراط کی صورت ہے کہ پھر یہاں سے جو ہے یعنی میرا حج وہیں سے کٹ آف سمجھ لیا جائے، وہ اسے اشتراط یعنی کنڈیشن ڈالنا کہتے ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے پاس عورت آئی تھی جسے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی خوف ہو، کوئی خطرہ اس طرح کا نظر آئے کہ جس میں یہ خشیت اور خوف لگتا ہو کہ میں اپنے اس حج کو مکمل کسی وجہ سے نہیں کر پاؤں گی یا کر پاؤں گا، تو اس صورت میں یہ ایک شرط کا اضافہ کر دیا کرو اپنی نیت میں، اس طرح کا بیان وہاں پر کیا تھا۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی صورت میں کیا جائے گا جب آپ کو یہ خدشہ اور خوف ہو کہ مطلب عین ممکن ہے کہ شاید آپ اپنے ان جو مناسک ہے اس کو پورا نہ کر پاؤ، تو اسی وقت اس چیز کا اشتراط کیا جائے گا، ادروائز یہ جو ہے اس کو نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بہرحال یہ ثابت بھی نہیں ہے اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، حالانکہ دوسرے کو بیان کیا تھا کہ ایسا کرنا، آپ نے اس کو نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الْإِنْسَاقِ وَأَفْضَلُ الْأَنْسَاقِ التَّمَتُّعُ، اب یہاں پر جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ قسمیں کتنی ہیں حج کی، یعنی کہ جو انساک ہیں، جو نسک ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، یہ معروف ہے 3 ہیں، اور اس میں جو ہے امت جو ہے جمع ہے، اجماع اس تعلق سے کہ یہ 3 قسمیں ہیں، معروف ہیں، جس کو کہا جاتا ہے حج تمتع پہلا، اس کے بعد میں حج افراد اور حج قران، یہ 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں حج کی۔ اور یہ جو حج کیا جاتا ہے یا جو تلبیہ جو ہم احرام کے وقت جو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں ندا ہے، یعنی جواب ہے اس ندا کا جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، جو قرآن میں جس کی جو موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا تھی، اس ندا کی جواب میں ہم کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اس ندا کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو احرام میں جو تلبیہ ہے یہ اس سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح سے 3 قسم کے جو نسوک ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، تمتع ہے، افراد ہے اور قران ہے، 3 قسم کے حج کیے جاتے ہیں۔ تمتع کیا ہے؟ تمتع ہے کہ آدمی جو ہے ارادہ کرے کہ وہ پہلے حج عمرہ کرے گا، یعنی پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھے گا
اور اس کے بعد عمرہ سے فارغ ہو جائے گا پوری طرح، جو بھی عمرہ کے ارکان ہے اس کو پورا کر لے گا، اس کے بعد میں پھر وہ احرام سے باہر آ جائے گا، اور اس کے بعد جب حج والے دن آئیں گے تو پھر واپس سے یہ احرام باندھے گا، داخل ہوگا نسک میں حج کے نئے احرام سے، اور اس کے بعد حج کے جو ارکان ہیں اور جو مناسک ہیں اس کو پورا کرے گا، اور اس طرح سے اس کا حج تمتع ہوگا، جس میں عمرہ اور حج دونوں ہوں گے ایک ہی سفر میں، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب افضل الانساک التمتع، تمتع جو ہے یہ سب سے افضل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے قارن کے طور پہ حج کیا تھا، حج قران کیا تھا آپ نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ میں تمتع کروں، لیکن آپ نہیں کر پائے، تو کہتے ہیں کہ اس چاہت کی وہ بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے حج تمتع ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں پائے، لیکن آپ اگر ہوتے آئندہ تو اس کو کرتے، تو یہ سب سے زیادہ جو ہے بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عبد الانصار کی تمتع کیا بھی یحرما بالعمرتی فی اشہر الحج، حج والے مہینوں میں آدمی احرام یعنی کہ تلبیہ کا ہے، احرام کی حالت میں داخل ہو عمرہ کے لیے، اور یہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ یا ذی الحج، یہ مہینے ہیں، اس میں آدمی داخل ہو احرام میں عمرے کی نیت سے۔ اب اس کی صرف ہم تمتع کو آج کمپلیٹ کر لیں گے۔ تمتع کی تین یا چار شرطیں ہیں، یعنی حج تمتع کے صحیح ہونے کی چار شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آدمی جو حج والے مہینے ہیں انہی میں عمرہ کرے، مثلا اگر کوئی رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے جیسے بات گزری، تو پھر یہ آدمی اب اس سال یعنی اس سال اب تمتع نہیں کر سکتا، اب اسے آئندہ سال کا انتظار، اگر تمتع کرنا ہے تو آئندہ سال کا انتظار کرنا پڑے گا، یا پھر حج افراد کر لے، تو یہ آدمی اب تمتع نہیں کر سکتا ہے۔ تمتع کب کرے گا؟ جب حج والے مہینوں میں ہی یہ عمرہ کرتا ہے، مثلا شوال میں کرتا ہے یا ذی القعدہ میں کرتا ہے، یا 10 دن جو ہیں ذی الحج کے اس میں کسی دن میں حج کے دن آنے سے پہلے اگر کر لیتا ہے، 1 سے لے کے 8 تاریخ کے درمیان میں اگر کرتا ہے تو پھر یہ آدمی تمتع کر سکتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے یا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس آدمی حج والے مہینوں میں ہی تمتع کرے یا عمرہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یہ آدمی نیت کر لے، جب یہ عمرہ کر رہا ہے، مثلا شوال میں آ گیا یہ سعودی عرب، اب یہ نیت کر لے کہ یہ جو عمرہ ہے یہ تمتع کی وجہ سے ابھی کر رہا ہے۔ کب کرے گا یہ؟ یا تو وہ حج یہ جو عمرہ کرنے سے پہلے کرے گا، یا دوران عمرہ اس کو کرنا پڑے گا، سارے رکن ہو جانے کے بعد عمرہ کے اگر کہتا ہے کہ چلو اب میں اس کو اپنا تمتع والا عمرہ بنا لوں گا تو نہیں چلے گا، یا تو کرنے سے پہلے یا دوران عمرہ اس کو ضروری ہے کہ نیت کر لے گا کہ تمتع کے لیے یہ عمرہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ یہ آدمی افوقی ہو، یہ آدمی افوقی ہو، افوقی سے مراد یہ ہے کہ اہل مکہ میں سے نہ ہو، باہر سے آنے والا ہو، اہل مکہ میں سے نہ ہو، کیونکہ اہل مکہ کے لیے تمتع نہیں ہے، وہ لوگ حج تمتع نہیں کر سکتے، اہل مکہ والے، ان کے لیے تمتع نہیں ہے، تو یہ افوقی ہو، اہل مکہ میں سے نہ ہو، تمتع اہل مکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ تیسری شرط چوتھی یہ ہے کہ یہ آدمی عمرہ اور حج کے درمیان سفر نہیں کرے گا، کیسا سفر؟ جو مسافت قصر سے زیادہ کا ہو، یعنی اسے پھر وہیں رہنا پڑے گا، اسی باؤنڈری میں، اسی حدود میں۔ اگر یہ آدمی سفر کر لیتا ہے مسافت قصر سے زیادہ، 70 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر لیتا ہے عمرہ کے بعد، حج کے اور عمرہ کے درمیان اشہر حج میں، یعنی شوال سے لے کے ذی الحج کے درمیان اگر یہ سفر کر لیتا ہے مسافت قصر سے زیادہ کا، تو پھر اب یہ بھی عمرہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اب یہ تمتع نہیں کر سکتا اس سال۔ یہ چار شرطیں ہیں جس کو یہاں پر بیان کیا ہے، کہتے ہیں بِأَن يَحْرُمَ بِالْعُمْرَةِ فَأَشْهُرِ الْحَجِّ، یہ پہلی شرط جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ وَيَفْرُغُ مِنْهَا، اس کے بعد یہ اسے پوری طرح سے کر لے گا، اس عمرے کو پوری طرح سے کر لے گا، اس کے سارے رکن اس کے ارکان پورے کر لے گا۔ ثُمَّ يَحْرُمُ بِالْحَجِّ فِي عَامِهِ، اور اس کے بعد اسی سال میں پھر سے حج کے لیے بھی احرام باندھ لے گا۔ وَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ كَانَ أُفُوقِيًّا، اور وَإِنْ حَادَتْ مُتَمَتِّعَةٌ وَخَافَتْ فَوْتَ حَجٍّ احرمت بھی وسارت قارنۃ، اس میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن لگے گا جس کو ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ابھی کور کریں گے کیونکہ اذان ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو پیش آیا تھا کہ آپ حائضہ ہو گئی، حیض شروع ہو گیا، تو اس صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ اگر ایسا ہو جائے اور کوئی جائے اسے حیض شروع ہو جائے عورت کو، تو پھر وہ کیا کرے گی اس صورت میں؟ اس نے اگر تمتع کی نیت کر رکھی ہے اور لیکن حیض آ گیا
تب اسے کیا کرنا ہے؟ تو یہ عورت وہی کرے گی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ان سے کرنے کو کہا تھا آپ نے کیا، تو اس عورت کو وہی کرنا چاہیے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم کل کریں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا اور پھر ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔ کل ہم پھر سے یہیں سے شروع کر لیں گے، تمتع کا بیان، قارن کا یا قران حج افراد تینوں کا بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آج اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔